يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف خوب مائل ہو جاؤ. آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں انسان کو مختلف لوگوں کی باتیں سننا ہوتی ہیں. کچھ لوگ انسان کو اچھی مت دیتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور کچھ برائی کی طرف لے جانے والے ہیں. اور انسان عام طور پر وہی ہوتا ہے جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ انہی کے دین پر ہوتا ہے. لہذا ہمیں اس بارے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم کس کی بات مان رہے ہیں اور کس کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ ہر پکارنے والا داعی انسان کے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. بھلائی کی طرف بلانے والا بھی ایک آزمائش ہے کہ وہ ہمیں خیر کی دعوت دے رہا ہے، آؤ قرآن کی مجلس میں چلیں، آؤ کوئی اچھی بات کریں، کسی کی خدمت کریں، کسی کی مدد کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، اور ہم اس کی بات سن کر استطاعت رکھتے ہوئے نہ مانیں تو کیا ہوگا؟ امتحان میں فیل ہو گئے. اور اسی طرح کچھ لوگ برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی برے کام کی طرف لے جاتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اگر میرے ساتھ فلاں جگہ تو ضرور چلنا ہوگا، میری خاطر یہ کام کر لو، یعنی کسی بھی حرام کام کو میری خاطر کر لو. اب یہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ اگر انسان جانتا ہے کہ جو مجھے دعوت مل رہی ہے یہ برائی کی دعوت ہے اور پھر وہ اس میں لبیک کہتا ہے تو وہ انسان کے لیے مصیبت ہے. لہذا ان دونوں طرح کی آوازوں پر جو آپ کا رد عمل ہوگا، جو آپ کا طریقہ ہوگا، وہ آپ کا مستقبل بنائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے اندر، لیکن وہ
اپنے خیر خواہوں کو نہیں پہچانتے جو انہیں کسی اچھے رستے پر لگانا چاہتے ہیں. اوروں کی بات چھوڑیے، گھر میں اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیجیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے برعکس دوست جو باتیں کرتے ہیں وہ چاہے ان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. اسی طرح انسان کو اگر کوئی نہ بھی دعوت دے تو اپنی کمپنی پر ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا انٹریکشن کن لوگوں کے ساتھ ہے. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے پیروکار ہیں؟ اگر آپ ان لوگوں کے بیچ میں ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہیں تو پھر وہ آپ کو اسی طرف لگا دیں گے، آپ کو بھی خواہشات کا بندہ بنا دیں گے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ پھر آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا دے گا، دور کی کجراہی میں ڈال دے گا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، اس میں بہت اعتدال ہے، اس میں کمزوروں کی بھی رعایت ہے اور طاقتوروں کے لیے بھی یہ کام آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان دین دے کر بھیجے گئے. آپ نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، میں تمہارے پاس آسان حنیفی شریعت لے کر آیا ہوں. بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ. اور پھر یہ جو بات کی گئی نا، وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا، اس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. اور جب ہم تسلیم کر لیں گے تو پھر غلطی کرنے کے بعد ہم توبہ بھی کر لیں گے، کیونکہ ماننا آسان ہوتا ہے نا. اب دیکھیے کہ انسان کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی بڑا انسان ہو، ایک چھوٹی سی بات اس کو خوش کر دیتی ہے، وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. چھوٹی سی بات اسے غمگین کر دیتی ہے. ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو خون آلود ہو جاتا ہے، ذرا سا کٹ لگ جائے تو اسپتال پہنچ جاتا ہے. بعض اوقات چھوٹا سا تحفہ اس کو خوش کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز آپ کی مانگ لیتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی پلیٹ میں رکھا ہوا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کا دل ہو اس کو کھانے کو اور دوسرا کہہ دے یہ آپ مجھے دے دو، وہ آپ کو برا لگ جائے گا کہ میں کھانا چاہ رہا تھا اور کسی نے مجھ سے مانگ لیا. یہ ہے انسان کی کمزوری کی علامتیں، اور ہم سب اس سے گزرتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی حکمت پر مبنی دین ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اس کی پیروی میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے. پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ظلم اور زیادتی کرنے والے کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. دو چیزوں کے بارے میں یہاں بات کی گئی، ایک مال کے بارے میں اور ایک ذات کے بارے میں. مال جو ہمیں ملا ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اور یہ جسم جو ہمیں ملا ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے. مال کے بارے میں ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے کہ جیسے چاہیں کمائیں جہاں چاہیں خرچ کر دیں. ہمیں شریعت کی حدود کو دیکھنا ہوگا، سورس آف انکم کون سے حلال ہے اور کون سے حرام ہے، اور اسی طرح کتنا خرچ کر سکتا ہوں، کہاں خرچ کر سکتا ہوں. ہمیں اسراف سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا، اور اسی طرح غلط طریقے سے آپس میں مال بانٹنے سے بھی منع کیا گیا، اور دوسری طرف خودکشی سے بھی منع کیا گیا، یا کسی ذات یا انسان کو قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا. جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، کسی اور پر زیادتی کرے گا یا اپنے آپ پر کرے گا، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ظلم ہے، زیادتی ہے. نتیجہ اور انجام کیا ہے؟ ہم اسے آگ میں جلائیں گے، یعنی اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اس لیے یہ جو بڑا آسان ہو گیا یہ کہنا کہ آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف، اور میں سوئسائڈ کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ باتیں صرف شیطان کی ڈالی ہوتی ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے سنا کر وہ بڑی کول لگتی ہیں. کسی نے کہا تو چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات دوسروں کو دمکانے کے لیے. اور یاد رکھیے جب ایک غلط بات بار بار کوئی کہتا ہے نا
تو پھر اس کو کر بھی گزرتا ہے. اس لیے جب کسی کے بارے میں سنے کوئی ایسی بات کرتے ہوئے تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں کہ وہ آئندہ بھی کہتا چلا جائے، بلکہ اس کا علاج کرے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان چاہتا ہے بس کچھ بھی کر لو، جہنم میں چلو میرے ساتھ. تو اس لیے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے گئے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، یعنی چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے. ابن عباس کہتے ہیں ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی یا لعنت کی یا غضب کی وعید پر ختم کیا ہے. 3 چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں: کسی کی حق تلفی، کسی پہ ظلم اور زیادتی، خواہ وہ رب کا حق ہو یعنی اپنے فرائض جو نماز روزہ وغیرہ اس میں کوئی کمی یعنی ان کو ادا نہ کیا جائے، یا والدین ہو یا دوسرے انسان ہو یا خود اپنا نفس ہو، کسی پر بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں. دوسرا ہے اللہ سے بے خوف ہو کر ڈھیٹ بن کر غلط کام کرنا، پرواہ نہ کرنا کہ اللہ کا حکم پامال ہو رہا ہے، پتہ ہونے کے باوجود کہ اللہ نے منع کیا پھر بھی کرتے چلے جانا. اور تیسرا یہ ان روابط کو توڑنا اور تعلقات کو بگاڑنا جن کے جوڑنے پر انسانی زندگی کے امن کا انحصار ہو، خواہ یہ تعلق بندے اور رب کے بیچ میں ہو یا پھر بندے اور بندے کے درمیان. یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ کبائر سرزد ہونے پر وعید ہے جبکہ سیئات پر وعید نہیں. یہ ڈفرینسیشن ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان. یعنی سیئات صغیرہ گناہ وہ کیا ہے جن سے صرف منع کیا گیا لیکن ان پر کوئی وعید نہیں سنائی گئی. یہ فرق یاد رکھیے، ہیں گناہ کے کام لیکن ان پر کوئی سزا نہیں بتائی گئی. کبیرہ کون سے ہیں؟ جن پر کوئی وعید ہو، جن پر کوئی سزا بتائی گئی ہو. لیکن چھوٹے گناہ بھی چھوٹا سمجھ کے کرتے چلے جانا کہ اس پہ کوئی سزا تو نہیں بتائی گئی، چلو خیر ہے، تھوڑی سی بات ہے، چھوٹی سی چیز ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ آج کل آپ کے آس پاس جو برف کے ڈھیر پڑے ہوئے، پہاڑ کھڑے ہیں، یہ آسمان سے ایسے ہی اترے تھے، چھوٹے چھوٹے فلیکس تھے اور جمع ہوتے 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 ڈھیر بن گئے. اب آپ ان کو ہلا نہیں پا رہے. وہ جب کبھی دھوپ نکلے گی، موسم بدلے گا تو پھر ہی یہ پگھلیں گے. یعنی انسان اتنا بے بس ہے کہ اس کو اٹھا کے لے بھی کہاں جائے، کرے کیا اس کے ساتھ. لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. گناہوں کو پہاڑ نہ ہونے دیں، پہاڑ نہ بننے دیں، اس سے پہلے ہی ان کو صاف کرتے جائیں. ڈیلی بیسس پر توبہ استغفار کرتے چلے جائیں اور ایسی مجالس، ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جن کے درمیان بیٹھ کر آپ گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یا وہ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کے آپ بھی شروع ہو جاتے. تو کبائر سے جو اجتناب کرتا ہے وہ صغائر سے تو اور زیادہ کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، جنت کے ذریعے عزت بخشا جاتا ہے. تو کبائر سے بچنے والے کے لیے بڑی خوشخبری ہے. پھر فرمایا اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو محنت انہوں نے کی اور کچھ بن گئی. اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کسی چیز کی تمنا نہ کرو، کاش مت کہو، کاش مجھے مل جاتا، کاش مجھے وہ ملتا جو فلاں کے پاس ہے. اللہ کے ہاں فضیلت نیک اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے نہیں ہوتی. کاش میں مرد ہوتی یا وائس ورسا. تو دین کامل ہے، اور عقل کی خوبصورتی اس میں ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اور دنیا کی چیزوں کی خواہش اور تمنا رکھنے کی بجائے جو کسی دوسرے کو ملی ہوئی ہو، اللہ کی طرف رغبت کرے اور آخرت کو اپنا گول بنائے. یاد رکھیے زندگی میں مقاصد کا واضح ہونا نہایت ضروری ہے. جو لوگ کنفیوژن کی حالت میں رہتے ہیں، تذبذب کی حالت میں رہتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ دین میں نہ دنیا میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں کچھ، وہ لوگ اپنے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کا گول ہے
تو پھر اس کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر آپ جانا جنت میں چاہتے ہیں اور کام وہ نہیں کرتے جو جنت میں لے جانے والے ہیں, تو بات نہیں بنے گی. صرف تمناؤں سے انسان کہیں نہیں پہنچتا. مثلاً آپ یہاں بیٹھ کے تمنا کریں کہ میں البرٹا پہنچ جاؤں, نہ ٹکٹ لیں نہ جہاز پہ بیٹھیں, اور آپ سمجھے کہ آپ بس پہنچنے ہی والے ہیں, تو ایسے تو نہیں پہنچیں گے. اسی طرح جنت کے بارے میں صرف تمنا رکھنا اور اس کے لیے کچھ نہ کرنا, یہ انسان اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کو نعمتوں میں پلتا دیکھ کر انسان کے اندر خواہش ضرور ہوتی ہے اور بعض اوقات تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی, سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوتی. پہلے بھی میں نے یہ گر بتایا تھا کہ فوراً اپنے ساتھ ہونے والے اچھی چیزوں کو گننا شروع کر دیں کہ میرے پاس کیا ہے, آج صبح سے لے کر اب تک میرے ساتھ کیا کیا اچھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بدل جائے گا, آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسروں کے پاس اپنے سے زیادہ دیکھ کر, اور خاص طور پر دنیا دیکھ کر, اپنا دل مت کھولیں, اپنا دل غمگین نہ کریں. بعض اوقات انسان کے پاس اچھا گھر ہوتا ہے لیکن کسی کا زیادہ اچھا گھر دیکھ کر وہ اپنے گھر کا بھی چین کھو دیتا ہے. بعض اوقات اس کے پاس ساری نعمتیں ہوتی لیکن وہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی, اور دوسروں کی نعمتیں اس کو اچھی لگتی ہیں. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی وصیت ہے, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور خاص طور پر مرد اور عورت کا کمپیریزن آگے بتایا گیا, اس میں مت پڑو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مرد پیدا کیا گیا اور بڑا سکسیسفل ہے بظاہر, لیکن وہ کچھ ایسے غلط کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے آخرت کا عذاب ہے, اور ہم اسے دیکھ کے کہہ رہے کاش میں مرد ہوتی اور میں اس جیسی ہوتی. تو کتنا دھوکہ ہے یہ, اور کتنا اپنے آپ کو نقصان دینے والی بات ہے. اینڈ وائس ورسا. حسن بصری کہتے ہیں کہ آپ آرزو کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں اور فلاں جیسا مال مل جائے, اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے اسی مال میں اس شخص کی تباہی لکھی ہوئی ہے جو اس کے پاس ہے. تو کسی کو ملنے والی چیز کی تمنا نہ کرو. ہاں, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اللہ سے فضل ضرور مانگو کہ اللہ مجھے بھی دے, حلال سے دے, جائز دے, اپنے پاس سے دے. پھر فرمایا, اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب کے رشتے دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں, اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو, بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. دو طرح کی پکار کا ہمیشہ جائزہ لینا کہ کس قسم کی پکار آپ کو آ رہی ہے, اور اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے, اچھائی کی طرف یا برائی کی. یعنی بیرونی آوازیں بھی اور اندر کی آوازیں بھی, شیطانی آوازیں اور وسوسے بھی. جب بھی کوئی خیال ہے, جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو اس کا جائزہ ضرور لے لیں کہ اس کو یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے, کہاں یس کرنا ہے کہاں نو کرنا ہے. استاذہ, آپ نے کمپنی کی آج بات کی تو میں اس پہ ایک نیورو سائیکالوجی کی ایک ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ ہے کہ ہمارے برین کے اندر, دماغ کے اندر مرر نیورونز ہوتے ہیں جو کہ جس شخص کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں وہ اس کا سارا جو اسپیشلی نیگیٹو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہمارا برین بہت جلدی پک کرتا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی 3 منفی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ چوتھے ہو جاتے ہیں, اگر آپ 3 انٹیلیجنٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ چوتھے ہو جاتے ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے دین میں بھی اس چیز کو کتنی امپورٹینس دی گئی ہے کہ کمپنی کتنی امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ. تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنی فرینڈز لسٹ میں سے نکال دیجئے جو آپ کو خیر کے کاموں پر ڈسکریج کرتے ہیں, آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں, آپ کو بلیٹل کرتے ہیں, آپ کو پریشان کرتے ہیں. کیونکہ کچھ رشتوں میں تو چوائس نہیں ہوتی, ان سے بھی تھوڑا ڈسٹینس پہ آ جانا چاہیے. لیکن بائی چوائس جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ان میں تو بہت ہی محتاط پھر ہو جانا چاہیے. یہ ٹرم آپ نے بڑی خوبصورت استعمال کی ہے, مرر نیورونز, یعنی وہ پھر ہمارے اوپر کس طرح اثر کرتے ہوں گے. سب کی اطلاع کے لیے کہ آج وراثت کے متعلق بات ہوئی تو alhudaecampus.com پر ہمارے پاس انہیریٹنس سمپلیفائڈ کے نام سے ایک کورس ہے, سیلف بیسڈ لرننگ ہے. انشاءاللہ آفٹر رمضان یا ڈیورنگ رمضان آپ میں سے جو بھی کوئی علم الفرائض یہ وراثت کے معاملے کو اچھے سے سمجھنا چاہے, اس میں تمام تر چیزیں یکجا کر کے ایک اسٹرکچر کے ساتھ یہ کورس کیا گیا ہے.
بہت فائدہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی فیملیز میں سمجھے ایک ایک ریپرزینٹیٹیو بھی اگر اس کورس کو کر لے تو پھر بہت سے لوگوں کا بھرا ہو جائے. کیوں ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے؟ کیونکہ علم ہی نہیں ہے. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر.